مزاج یہ بنائیے کہ احکامات شریعت کے سامنے سر جھکائیے، سرنڈر کیجیے، باطل تعویلات کا مزاج نہ بنائیں۔ ہم اس ممبر سے مسائل بیان کرتے ہیں، لوگ چیں بجبیں ہوتے ہیں، یہ بات کیوں کہی، اور پھر اس کے لیے عجیب رقیق تعویلات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں داڑھی رکھو بھائی، داڑھی سنت ہے، واجب کے درجے میں ہے، سنت الانبیاء ہے، فوراً کہتے ہیں سارا دین داڑھی میں تو نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا ہے سارا دین داڑھی میں ہے؟ ہم نے تو کہا دین میں داڑھی بھی ہے۔ اور کوئی کہے گا او داڑھی والے تو آج کل یہ بھی کرتے ہیں، داڑھی والے، اس کا کیا تعلق ہے آپ کی سنت پر عمل کرنے سے؟ یہ وہ باطل اور رقیق تعویلات ہیں جو خالص شیطان کی سجھائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک عمل کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، آپ کو، ہم کوئی اپنے گھر سے بنائی ہوئی گھڑ کر باتیں تو نہیں کر رہے ہوتے، یہ قرآن و حدیث کے اندر آئی ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں۔ اس ممبر پر بیٹھنے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو وہ بات بتائیں جو قرآن و سنت کے اندر ہے، یہ ہمارا منصب ہے، ہم سے اس پر قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور آگے سے لوگوں کی تعویلات سن کر گویا کہ ارادہ ہی نہ ہو جیسے انسان، یہ شریعت کے سامنے سر جھکائے ہوئے انسان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اپنی کوتاہی مانی ہے کہ مجھے توفیق نہیں ہے، اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے۔ بے شک یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے، اور یہ اس کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح شریعت کے دیگر احکامات ہیں، جو حکم شریعت ملے، جو حکم شریعت دلیل کے ساتھ، قرآن و سنت کی دلیل کے ساتھ آپ تک پہنچے، اس کے آگے سر جھکائیے، مانیے اس کو، چاہے آپ کا اس پر عمل ہے یا نہیں ہے، کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، ہمیں اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ ہماری کوتاہی ہے، ہماری نالائقی ہے، ہم سے نہیں ہو سکا ابھی تک، بجائے اس کے کہ اس حکم کو نشانہ بنائیں یا اس حکم پر کسی بھی درجے میں عمل پیرا لوگوں کو نشانہ بنا کر اپنے لیے جواز تلاش کریں اور بہانہ تلاش کریں، یہ مزاج سر تسلیم خم کرنے والوں کا نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت کے اوپر سر تسلیم خم ہونا چاہیے، انسان مانے اور سر جھکا کر مانے۔